حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نقطے کی باتیں کرتے ہیں. نقطہ کھولنا بندے نے ہوتا ہے. جیسے قرآن ایک ہنٹ دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے، اس کی وسعت کو اہل علم پہنچتے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی بات کہے، انہوں نے کوئی بات کہی، میں کہتا مطلب ہے بندہ. اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک نے نقطہ نکالنا کہ گل کا مطلب کی ہے. کوئی غلط لے رہا ہے، کوئی سلط لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے. یہ اسی سے کلیریفائی کرنا پڑے گا کہ بھئی مطلب کیا ہے. اگر قرآن پاک میں کوئی بات آئی تو اس کی وضاحت نبی کریم کریں گے، صحابہ کرام کریں گے، تابعین کریں گے کہ اس کی وضاحت یہ ہے. احادیث میں اس نقطے کے بارے میں یہ بات آئی. اپنے طور پر ہر بندہ یہ بات نہیں کرے گا. محدثین بتائیں گے کہ بھئی ہمارا اس حدیث کے مطابق مطلب کیا ہے. یہ محدثین بتائیں گے. اگر اس محدث نے خود نہیں بتایا تو شرح کرنے والے، اس حدیث کی شرح کرنے والے بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا لڑ رہے ہوتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں عقل بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم لڑ کیوں رہے ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اکثر و بیشتر جو اہل تشیع جماعت ہے نا، یہ کہے کہ تمہاری صحیح بخاری 42-40 حدیث 4240 میں حضرت سیدہ فاطمہ فدق لینے کے لیے گئی. انہوں نے حدیث سنا کر واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا میں تم سے ناراض رہوں گی ساری زندگی، بولی نہیں. اور اس کے بعد وہ جب وفات پا گئیں تو کسی کو نہیں بتایا. حضرت علی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کر دیا. ساری زندگی ناراض گئے. اب اس حدیث کو اٹھائیں گے کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اب اس سے کر دیں گے. حالانکہ پوری حدیث پڑھ لیں. پوری حدیث پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پورشن علیحدہ ہوا. آگے چلے گئے. آگے چل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اسی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، پیغام بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، آپ میرے پاس تشریف لائیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، سرکار آپ اکیلے نہ جائیں. ہم نے کہا کیوں میں اکیلے نہ جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے. آپ اکیلے حضرت علی سے ملنے کے لیے چلے گئے. جب حضرت علی سے ملنے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ فضائل میں، فضیلت میں، اہمیت میں ہم آپ کی ریس کر ہی نہیں سکتے. اسی تاڑے برابر ہی نہیں گئے. اسی حدیث میں ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ نے مالوں کی تقسیم کرنی تھی نا تو ہم سے مشورہ کر لیتے. ہم سے مشورہ کر لیتے. فی اموال، وہاں اموال کا لفظ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی بات سن کر رونا شروع کر دیا. فرمانے لگے یار مجھے تم لوگوں سے محبت ہے، قرابت داری سے محبت ہے، سرکار کی وجہ سے محبت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے غلط کیا ہی نہیں، کیا وہ ہے جو سرکار نے فرمایا. مشورہ کیا کرتا؟ میں نے وہی بات کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ہمارے بعد ہمارے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا. تو میں نے غلط کیا ہی نہیں، کلیئر کیا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو ظہر کی نماز پڑھ کر میں آپ سے بیعت کروں گا. پھر یہی بات سارے مجمع میں بیان کی گئی. یہی بات سارے مجمع میں بیان کی گئی کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. بیعت ہوئی اور اس کے بعد لوگ خوش ہو گئے. اب یہ مکمل حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. وجہ کیا تھی؟ مال. لیکن یہاں پر ٹرن یہ دیا گیا کہ انہوں نے کہا خلافت کے بارے میں ہم سے مشورہ کر لینا تھا. لفظ حاضل امر، انہوں نے امر سے لیا، خلافت کے مسئلے میں ہم سے مشورہ کر لینا تھا. حالانکہ اس سے اگلی بات جو پیش آ رہی ہے تو وہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمیں رئیس کوئی نہیں ہے، رئیس کوئی نہیں ہے، ہمیں مال کے بارے میں مشورہ کر لینا تھا ہم سے. یہ خود حضرت علی فرما رہے ہیں. لیکن وہ ہم لوگوں نے، ہمارے لوگوں نے بھی جو کیا کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے، انہوں نے بھی خلافت لکھا ہوا ہے. عجیب بات یہ ہے، شاید آپ میرے کہنے پر ٹھیک کر لیں، شرم آئیے کوئی، انہوں نے کیسی غلط لکھی ہے. انہوں نے بھی وہاں پر خلافت لکھا ہوا تھا. اب جب بات کلیئر ہو گئی، بات کلیئر کیوں ہوئی
کہ سیدہ فاطمہ اگر ناراض گئیں تو 6 ماہ بعد حضرت علی نے مال کی وجہ سے جو ناراضگی تھی وہ دور کر کے ان سے بیعت کر لی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مال۔ مسئلہ کیا تھا؟ مال۔ اب میں اس کو غلط انداز میں دیکھتا ہوں۔ اب غلط انداز میں دیکھوں گا نا، اللہ نہ کرے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی یہ دونوں ہی مال کے بھوکے تھے۔ حضرت علی نے لگایا، سیدہ فاطمہ وغیرہ جا کے مانگ کے لیا، کیونکہ یہ اگلی حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ تو بی بی نو اگے کیتا کہ نہیں کیتا، بی بی نو کا لیا سی نا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے ہمارا پھر ہی مان جاتا ہے، ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایمان جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے قانون بنایا تھا مشاجرت صحابہ کا، کہ صحابہ کے مسائل میں نہیں بولنا۔ لیکن جب ایسی بات ہوتی ہے تو میں ذرا ان کو ذرا بتانے کے لیے نا، تو پھر میں کہنا ایسا مطلب ہے ایسا سا نا، نیت میری یہ نہیں ہوتی، نیت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کھپانا ہے، یہ جو بدماش ہے نا ان کو ذرا کھپانا ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر بھی افضل اور صدیق، حضرت علی بھی صادق سچے، سیدہ فاطمہ بھی صادق سچی، یہ بغیرت ہے، بدماش ہے کہ ہمیں کھلانے لگے ہوئے، ان کو ہم نے کھلانا تھا کہ اسی تانوں کھلاواں گے تو اسے اس طرح ہن کھیلنا ہے، اسی تانوں نقطہ دینا انج چلنا جے، ہم نے دینا تھا، ان سے لینا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک بات ایک حدیث سے کلیئر کی ہے کہ کوئی بھی بڑا نقطہ ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد بھی صحیح مسلم میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باغ فتح چھوڑ کر باقی جو حضور کی جائیداد تھی نا ان کی تقسیم کا ذمہ چچا عباس اور حضرت علی کو دے دیا کہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں بھی آتا ہے کہ چچا عباس نے آ کر شکایت کی، حالانکہ لفظ غلط تھے، لفظ یہ تھے، حضرت عباس نے کہا اے عمر اس خائن، جھوٹے، دغاباز، دھوکے باز کے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ کر، اور کہا کہ حضرت علی کو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کا معاملہ تھا، چچا تھے، کیونکہ مال کی تقسیم دونوں کے ذمے تھی، انہیں کہا میرے کرنے نہیں دے رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کیا، باقی بھی صحابہ کے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یار میری گل دسو، اللہ دی قسمہ دے کے پوچھا تمہیں پتہ نا، حضرت ابو بکر نے گل حدیث سنائی سی کہ ہمارے مال کا وارث تمہیں پتہ سی، کہتے ہیں ہاں جی سانوں پتہ سی، انہاں سارے نے بھی اقرار کیتا۔ پھر دونوں نو سچا عباس سے حضرت علی نو قسمہ دے کے پوچھا ہاں بھائی کون سی حدیث معلوم سی، کہتے ہاں جی، کہتے چلو ٹھیک ہے۔ پھر قسمہ دیتیاں ایس چیز دے ہوتے، انہیں کہا کہ چچا عباس اور حضرت علی کو قسمیں دے کر پوچھا، جب یہ بات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تم نے ہمیں خائن، دھوکے باز سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ علی چارج شیٹ دی، جی سمجھا۔ مہماں نے کہا تم نے مجھے بھی سمجھا؟ مہماں نے ہاں جی ہم نے آپ کو بھی سمجھا۔ کہا اب تمہارے درمیان یہ ہم نے فیصلہ کیا، کرو جس طرح سرکار نے فیصلہ کر دیا، جتھے جتھے سرکار لاندے ہوں تسی لاؤ، تانوں دا مال تہاڈے سپرد کیتا ہے، اب تم مجھے میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو، تو میں نہیں یہ کرنا، آپ ہی کرو، ہاں اگر نہیں کر سکتے نا اے مال من دیو میں اتھے لاواں گا جتھے سرکار نے لایا۔ کلیئر ہو گئے تھے صحیح مسلم کی حدیث پاک کی کہ پیارے ہوا کیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے 2 حدیثیں سنائی کہ جب دفتر بھرے ہیں، لیکن جب کسی نے آپ پر اٹیک کرنا ہے اس نے آپ کی حامی پکڑنی، آپ نے اپنی حامی کسی کو نہیں بتانی۔ اگر آپ کسی کو حامی بتائیں گے نا وہ آپ کو وہیں سے رگڑے گا، اپنی نمازیں نہیں دیکھے گا، دیگر چیزیں نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے گندے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے طریقہ کار رکھا جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا، اور یہ تقیہ بازی سب نے سیکھی ہے، شیعوں سے سب نے سیکھی ہے، اہل حدیثوں نے بھی سیکھی ہے، دیوبندیوں نے بھی سیکھی ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سے سوال کر لو کہ بھئی تم ہو خلافت عثمانیہ والے کہ وہابی ہو، ادھر بھی پیر رکھن گے ادھر بھی پیر رکھن گے، دیوبندی ادھر بھی پیر رکھن گے ادھر بھی رکھن گے، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ تقلید کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم مقلد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ غیر مقلد لوگ ہیں، چاہے سرکاری طور پر حنبلی کیوں نہ ہو، حنبلی کو نماز پڑھائے گا، اگر سب کو پڑھاتا ہے پھر حنبلی کیسا ہے؟
ضرورت کیا عملی ہونے کی؟ فقہی عملی پر تو ہوا نا، یہ انہوں نے دھوکے بازی سے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا جھوٹا کاروبار۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث پر یہ فرماتے ہیں یہ کرنا، جس حدیث پر یہ فرماتے ہیں ہم چھوڑ کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو ہمارے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ وہ بریلوی چاہتے ہیں نا اتنے بھاجی تے امام کعبہ نماز پڑھائے تے ٹٹی خانے جا وڑ جائے، ٹوائلٹ وڑ جاتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے یار قانون کے مطابق ہے، یہ نہیں کہیں گے، جھوٹ بولیں گے، وار کریں گے، کیونکہ اب وہ طاقتور ہیں، ہم غریب ہیں، اس لیے ہمیں ماریں گے۔ تو دیوبندی بھی یہی کریں گے، اہل حدیث بھی یہی کریں گے۔ اور اہل حدیثوں سے پوچھ لو تم ان کے ساتھ ہو، ذرا ایک فتوی لائے وہ حنبلی نے کہ غیر مقلد ہیں، کی نے؟ سب اس طرح فراڈ چلتا ہے بیٹے، سیاست چلتی ہے، تحقیق آپ لوگوں نے خود کرنی۔ میں اگر باتیں کر رہا ہوں تو آپ اس پر تحقیق کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کریں نا، نہ میری مانے تحقیق کریں نا، حق ادا کریں، مزہ آتا ہے۔ اس لحاظ سے اہل سنت بریلوی عقائد و اعمال کے لحاظ سے بہترین ہے، یہ ہے کنیکٹڈ سرکار سے، یعنی جہاں تک تبدیلیاں آتی گئیں یہ کنیکٹڈ ہے خلافت عثمانیہ تک، وہاں سے ہم یہ خارجی ہو گئے، جو اہل حدیث وہابی یہ خارجی ہو گئے، انہوں نے سب کو بدعتی مشرک کہہ کرنا کہ یہ سارے بدعتی و مشرک ہیں، یہ خارج ہو گئے تھے اہل سنت و جماعت سے۔ میں یہ نہیں کہتا اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے قانون و ضوابط سے علیحدہ ہو گئے تھے، اس لیے یہ خارجی کہلائے تھے، سارے کچھ خارجی کہتے تھے کہ یہ خارجی ہیں۔ اس لیے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ یہاں سے سنگ نکلے گا نجد سے، اور یہ نجد کے ہی ہیں، جسے آج کل ریاض کہتے ہیں، یہ شہر ریاض کے ہیں، وہاں پر اب بھی اثرات ہوں گے ان کے، لیکن کیونکہ آپ باتیں سن رہے ہیں آپ کو ڈیپلی سوچنا پڑے گا کہ میں نے کہا کیا ہے اور کہاں سے کہا ہے اور میں نے کہاں پڑھا ہوا ہے۔ یہ نقطے میں نے ویسے آپ کو دیے کہ جب بات کھولنی پڑتی ہے نا تو اس طریقے سے کھولی جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے ہم ٹھیک ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ اب جب ہم نے ان پہ وار کرنا ہے، اسٹرائک کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی اسٹرائک کی ہے نا وہ بیچارے چپ کر گئے ہیں، کہتے جان چھاڑ دے۔ کچھ تو ان کی وجہ سے ہے کہ ادھر امریکہ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے بھی وہ تھوڑے ٹھنڈے پے ہیں، کیونکہ ان کو کیا کہتے ہیں نا پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، وہ لوگ وہاں سے پیسے لیتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اپنے دین کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، سیاسی طور پر چلاتے ہیں، ہمارے یہاں پر نہیں ہے، وہاں پیسہ دیا جاتا ہے اس دین کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر کیونکہ مسئلے پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ بھی تھوڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، یار ان کی کرنا ہے۔ ولایت فقیہ وہاں پر جو آج کل نافذ ہے نا، ان کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے نا، تو اس لحاظ سے یہاں پر وہ ٹھنڈے ہیں، لیکن ہماری اسٹرائک جاری ہو ساری ہے، کمنٹ کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے، باڑ میں جائیں کچھ نہیں ہوتا۔ سانو ٹاسک یہ دیتا گیا، سانو ٹاسک یہ دیتا گیا، سانو کیس یہ دیتا گیا، ٹھیک ہے کہ اب انہوں حل کر کے دکھاؤ، یہ تو اسی حملے کرنے باقی نے نہیں کرنے، اسی کر دے پہ اللہ تعالیٰ نے سانو بن کے ادھر ماریا ہے، ادھر بھائی کام کرنے تو کری جانے پہ۔ تو یہاں پر انہوں نے ہیڈنگ لکھی، اس غلام کی روزی کی کمی کی حقائق کی طرف رجوع اور اس کے بیان کے صوفی کے دل و جان کی روزی خدائی کھانے سے ہوتی ہے۔ وہ پیچھے جو اس نے ہاتھ لکھا تھا غلام نے کہ میری تنہا کیوں کم کر دی ہے، تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، صحیح فقر کے غم کا کیا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کوئی صوفی اللہ والا فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ عثمان سمجھ آئی؟ کہتے جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی ان روگ لگ جاتا نا عشق دا، جدوں انہوں فقیری دا روگ لگ جائے، جدوں فقیری دے راستے تے چلنا شروع کر دے، جدوں اللہ دے در دا فقیر بن جائے، جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب اسے اللہ کی محبت کا غم کھانے لگ پڑے کہ یار میں ادھر چلنا ہے، ٹھیک ہے، تو جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے تو خود رزق اس کو حاصل ہونے لگتا ہے۔ یہاں انہوں نے پوائنٹ دیا کہ جدوں انسان اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے نا، پہلی بات جو بندہ اللہ کے راستے پر چلے گا لازمی بات ہے 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ کا حکم مانے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا محنت مزدوری خود ہی کرے گا،
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں اللہ کا حکم مانا ہوں. اللہ کے حکم میں کیا شامل ہے کہ ہاتھ حرام نہیں بننا, کام کر کے دکھا. جب اس راستے پر چلے گا تو پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کام کرنا شروع کر دے گا, پھر ویلا نہیں رہے گا, مصروف ہو جائے گا, ہاتھ حرام ہی نہیں چلے گی. اس لیے ایک بات سمجھ میں آئی, کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں شاید تو ملنی شروع ہو جائے گی. نہیں بیٹے, جب اللہ کا حکم ماننا شروع کر دے گا تو وہ یہ بھی تو مانے گا کہ گھر کا خرچہ میں نہیں چلانا ہے. وہ یہ تو نہیں کہے گا کوئی اور آ کے چلائے گا. میں اب کیا کہتے ہیں بیکاری ہے. وہ جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے نا, ایک بابا گیا کسی گھر میں مانگنے کے لیے, تو اس نے نا کہا کہ اللہ کے نام پر 500 روپیہ دیتا. کہتا اچھا میں بھی تمہیں ایسی چیز دینا کہ جدو تم پریشان ہونا سب تو زیادہ ادو ڈبہ کھولی. کہتا ٹھیک ہے جی. انہیں رکھ لیتا, ایک ڈبہ دیتا, انہیں رکھ لیتا. ایک دفعہ ان بڑا مصیبت پئی, قرضہ آ گیا, خرچہ نہ دیتا جائے, باپ دادا بل نہیں دیتے جان, فلانی چیزاں دیتی جائیں. انہیں کہ بابے نے کیا سی, اے ڈبہ کھولی. انہیں جا کے نا بڑے چاہ دیں ڈبہ کھولیا تو چکولی سی, تو ہی منگ لے, تیری پریشانی بھی ختم. دیکھا نا ایک لطیفہ ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فقیری اس کا نام نہیں تھا مانگنے کا, فقیری نام تھا کام کرنے کا. کہ اپنی صلاحیتیں نکال. اگر تو نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے راستے پر کام کرنا شروع ہو گیا نا, یہ دنیا چھوٹی پڑ جائے گی. یہ تجھے لگے گی یار دوڑو بھاگو, او بابا کچھ کر لو, ٹائم آ گیا. پھر بندہ جو ہے نا بھاگتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے, گین کرنے کے لیے. ہم میں سے کون ہے جو نلائق بیٹھا ہو کام نہیں کرنا چاہتا؟ ہم میں سارے وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, محنت مزدوری کرنا چاہیں گے, ہاتھ حرام نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو جب کوئی صوفی فقر کے غم میں مبتلا ہوتا ہے تو خود رزق اسی کو حاصل ہونے لگتا ہے. جنت انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو ناگوار گزرتی. جب ہم جنت کے طلبگار ہو گئے, اگر دین پر چلنا شروع کر دیا تو جنت کے طلبگار ہوئے. جب جنت کے طلبگار ہوئے تو جنتی کام کرنے شروع کر دیے. جب جنتی کام کریں گے تو محنت مزدوری کریں گے. اور محنت مزدوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانا اور اس کو کیا کہتے ہیں ٹیم کرنا کہ تو نے اب سیدھے راستے سے چلنا ہے, ادھر ادھر نہیں ہونا. اور جب وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے اور محنت مزدوری کر رہا ہے. تو اس لیے ہم کہا گیا جنت انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو ناگوار گزرتی. اس کا کرنے کو دل نہیں کرتا. صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, یا سردی بڑی ہے رہنے دو, ٹھیک ہے, روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا. جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں انہی چیزوں سے جنت حاصل ہوتی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں روکے نا اے نہیں کرنا, ان کے یا کر لینا پھر کی فرق پہنتا ہے. مطلب میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں تو مجھے جو ہے یار چھڈ پرا کمزور ہے. میں کہ جو کمزور ہوں گے دیکھ لیں گے, حالت کر دینا. وہ یار ہے نا پانی گھٹ پیتا جائے تو انفیکشن ہوئے, یار جدو ہوئے گی دیکھ لیں گے, راتی پانی پی لیں گے تو فکر نہ کر. میں نے اس کو خود ہم نے چلانا ہے, وہ نہ ہمیں چلائے, ہم نے اسے چلانا ہے. کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو چلانا شروع کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کچھ نہیں جو ہوتا, اپنے آپ ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا. جب بھی اٹھانا ہوتا ہے رب کریم توفیق دیتا تو اٹھتا ہے, ادروائز نہیں جو اٹھتا. فرمایا جنت انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں. خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی ہے. خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی ہے. ایک بندے نے مجھے سوال کیا عاجزی کیا ہوتی ہے, عاجزی اور انکساری کیا ہوتی ہے. میں نے کہا یار میرے نزدیک تو عاجزی اور انکساری کیا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ جو ان سے مرضی کپڑے پہنیں, جو مرضی کھائیں, لیکن آپ کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کھا رہے, کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کو ساڑنے کے لیے نہیں کھا رہے. جو چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں, چاہے فون ہو, گھڑی ہو, کوئی چیز ہے, آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں اس کو اپنا فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے نہیں کر رہے. تو میں کہا عاجزی انکساری ہے. میں کہا عاجزی انکساری کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. آپ جب بھی کوئی عبادت کریں گے تو عجز و انکساری کے ساتھ کریں گے. حکم کس کا ہوگا؟ اس کا. اس لیے جب آپ اس کا حکم مان رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکبر والا, حسد والا, اس کے گناہ ویسے ہی معاف نہیں ہوتے. یہ تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ مان رہے ہیں عاجزی انکساری, اس کا مطلب آپ کے اندر تکبر نہیں ہے, حسد نہیں ہے. جب حسد اور تکبر کے بغیر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ویری گڈ, آپ بہت اچھے جا رہے ہیں. تو میں کہ عاجزی انکساری اس کا مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میں عاجز انکسار نہیں, میں ایسا بھی کام کر دینا چاہیے تو کام کریں. میں کہا نہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر بھائی بھی ہو
بھائی بھی ہو بہن بھی ہو، بھائی بھی ہو بہن بھی ہو، ماموں ہو چاچو ہو، کوئی بھی ہو، بھائی بھی ہو بہن بھی ہو، ماموں ہو چاچو ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، سارے رشتے قریب ترین، پپو کا ماموں کا چاچو کا سارے رشتے قریب ترین، لیکن اس کے باوجود آپ انہیں اپنے ذاتی مال سے نہ دیں، زکوٰۃ سے دیں تو جائز ہے، کیونکہ ان پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حالانکہ سکی بہن ہے، سکی بہن ہے، ویسے آپ اسے کہ مطلب زکوٰۃ پیسے دینے ہوتے ویسے تنخواہ گالاں کٹانی شروع کر دے گی، لیکن اگر وہ اصول سمجھے گی کہ بھی ہاں میں اس حقدار ہوں تو مجھے دے، تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں تیری سکی بہن ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہوں، بابا تجھے لگتی ہے زکوٰۃ، قرآن میں آ گیا حدیثوں میں آ گیا تو تجھ پر زکوٰۃ لگتی ہے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ہم ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اچھا بیٹے دی بیوی نو دے سکتے ہیں، بیوی نو دے سکتے، بیٹے دی بیوی نو دے سکتے ہیں، اونوں دے سکتے، بیٹے نو نہیں دے سکتے، بیٹے نو نہیں دے سکتے، اچھا تو خرچہ تو بیٹے نے دینا ہے، وہ ادھروں کر لے اپنے گھروں لے لے پھر، تو مطلب اگر خرچہ گھٹ جائے تو خامد یعنی کہ اپنی بیوی کو لے لے، نہیں نہیں خرچہ مطلب کہ خرچہ دینا کہਦਾ ذمہ ہے، خامد ہے نا، خامد ہے نا، لیکن چونکہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہوں وہਦੀ بیوی ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ۔ اگر تو شریعت کے مطابق دیکھا جائے گا نا تو اگر بیٹا ہے اس کی بیوی ہے، اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے تو اس کی ضروریاتیں دیکھ کے دینی پڑے گی، اس کے بیٹے کی نہیں کہ میں اس کو دے دیتا ہوں تو اس کی پوری ہو جائیں گے، یہ نہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اگر ہم انڈائریکٹ دے رہے ہیں تو پھر تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے نا، اس لیے بڑی سوچ کے جب شریعت کہتی ہے بیٹے کا علیحدہ ہے بیوی کا علیحدہ ہے ضرورتیں، اگر مکس نہیں تو پھر تو بڑا کھانا خراب ہے نا، کیونکہ مکس کا مطلب یہ ہوگا بیٹا اور بیوی کوئی مال رکھتے نہیں، کوئی کھاندے پھر دینے، تو مطلب ہے کہ بیٹا ہی ہے، پھر بیوی کتوں آ گئی، بیوی کو تو ہے ہی کچھ نہیں، تو بیٹے نے پالنا سی، بیٹے کو بھی کچھ نہیں، جب نوں نو دے پے ہو تو مطلب کی ہوئے گا انڈائریکٹ۔ اس لیے شریعت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بیوی کا جو خرچہ ہے اس کو علیحدہ دینا ہے، کہ بھئی اے تو ادھر نہیں دے سکتی، انہوں علیحدہ دیو، کہ بھئی اے فرض کرو ایک گھر کا خرچہ کنا ہے 20,000، جس کا مطلب 2 بندے 20,000 کھاندے نے بجلی کے بل پا کے، ان کا 10,000 دے دیو، کیونکہ وہ تو 10,000 ہی ہوئے گا، ان 10,000 دے دیو، 10,000 پھر پتر نو اپنے کو دیو، کلیئر ہو گیا نا۔ اس لیے بیٹے کی بیوی کو جو دینا ہے وہ جائز ہے، لیکن بہت غور و فکر کر کے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ تہاڈی نیت کی ہے، کیا یہی نیت ہے کہ پتر نو تو دے نہیں سکتے، چلو ادھر دے دینا پتر بھی کھا لے گا، فراڈی کہتے سے بڑے ہیں، کم آ کے نا صرف فراڈ کرتے ہیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ سکے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن وہ کہیں کہ نہیں ہمیں زکوٰۃ نہ دی جائے، تو پھر کیا دیا جائے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دے دو، تو ہم نے زکوٰۃ دے دی، بات ختم ہو گئی، ہماری پوری ہو گئی۔ اور اب لازم یہ ہے کہ زکوٰۃ کا بتانا بھی لازم نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دی ہے، جو بھی پریشان ہے اس کو مدد کر دو، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے تو بس دے دو، تیرے پیسے لگ گئے، نو پرابلم۔ تو اس لیے خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی ہے، اور عاجزی انکساری کا میں نے بتا دیا کہ بھئی آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، وہ اس کا تکبر سے اگر تعلق ہے، مقابلے سے تعلق ہے، تو پھر آپ عاجز اور انکساری نہیں رکھتے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، آپ دکھاوا کر رہے ہیں، اس لحاظ سے آپ عاجز اور انکسار نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یار اللہ کی رحمت مجھ پر نظر بھی تو آنی چاہیے نا، فرض کرو میں کپڑے فقیری والے پہنوں، اس لیے پہنوں کہ یار سارے لوگ میں فقیر سمجھے تو نذرانے بھی دیں، نذرانے بھی دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا میں فقیر ہی ہوں، پر یہ فقیر نہیں، مانگنے والا فقیر۔ اگر میں اچھے کپڑے پہن کے رکھتا ہوں کہ یار مجھے کوئی ایویں نہ سمجھے، شکر اللہ تعالیٰ کا، کھاندے پیندے کرانے تھا لوگ رکھ دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا میں منگتا نہیں، بیکاری نہیں،
اس لیے کپڑے پہنے ہیں تاکہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھے مجبور ہے، کیونکہ فقیری بیچنے کا نام نہیں ہے، فقیری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، فقر جسے کہتے ہیں۔ اس لیے فقیری وہ فقیر بھی ہے جو در در کا سوالی ہے، جو بندوں سے مانگ رہا ہے، ایک وہ فقیر ہے جو اللہ سے ہی مانگ رہا ہے۔ یہ فرق تھوڑا سا جب سامنے آ جائے تو فقیر، ہر ایک بندہ فقیر نہیں ہے، فقیر اسے کہا جائے گا جو فقر ہے، فقیری رکھتا ہے، بے نیاز ہے، اللہ حصہ مت کی ضرب لگاتا ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے لوگوں سے لیکن اللہ کا نیاز مند ہے، اس لیے وہ فقیر ہے، مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا۔ اور جب ہماری نظر، جیسے ہماری نظر یہ ہو کہ یار سانوی کچھ مل جائے نا، تو اس کا مطلب ہم فقیر نہیں ہیں، مانگتے ہیں۔ ہمیں اس لسٹ سے نکلنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے۔ تو خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی۔ اب اگر ہم کھاتے پیتے بھی ہیں تو پھر بھی رحمتوں میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کھاتے پیتے رحمتوں میں نہ ہوں۔ اگر ہم فقیر لوگ کھاتے پیتے اچھا پہنتے ہیں تو تب بھی ہم رحمتوں میں ہی ہیں، کیونکہ عاجز اور انکساری رکھتے ہیں نا، تو رحمتوں میں ہی ہیں۔ اب بندہ یہ کہے نا یہاں پر مطلب یہ ہے خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر، اور ٹوٹے دلاں والے، پھٹے پرانے کپڑے والے نہیں یار، ایسی بات نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے والے ہوں یا گندے مندے رہتے ہوں وہ ہوں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین پر چل رہے ہیں اور اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک ہی سٹائل رکھا ہوتا ہے نا، اگر کوئی نشہ کرنے والے بھی اکھا لال نے آگے گا بابا دے دے نہیں تو تیرے بچے نو آ جائے گا، تو مجھے کوئی کہتا نا، میں کہو تیری دعا کی لگنی ہے، تیری بد دعا نہیں لگ رہی، چل جا کر، ڈر ہی نہیں لگتا تھا، مطلب پتہ فراڈی ہے۔ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں ہو پاپے دی کوئی لگ نہ جائے، اور نہیں لگنی، بد دعا کو چھوڑے، اس کی دعا نہیں لگ رہی۔ یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں۔ کسی بھی فقیر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہ دیتا تو کچھ ہوئے گا، دردناک آواز مانگتی پئی سی میں کہ دے ہی داں، دردناک آواز میں ہے نا۔ آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیں، اشارے پر کھڑے ہو جائیں، آپ کیا کہتے ہیں جوس کی دکان پہ جہاں رش ہوتا ہے آ جائیں گے کوئی نہ کوئی، طریقہ واردات بدل گئے، بھائی پونے لینے جے آج سارے وکے نہیں ہے گے، آج وکے نہیں ہے گے، تم لے لو گے۔ ہر طرح سے مانگنا انہوں نے۔ وہ ایک جگہ آ کے میں اور کامرہ کھڑے تھے تو انہوں نے آ کے دروازہ کھڑکایا، میں دیکھی جاؤں شکل، میں کہ دو مفتی گل کر دے، بھائی تیسرا آ گیا، تیرا کی کام ہے دروازہ کھڑکان دا یار، اسی اپنے گھر بیٹھے ہیں، پاویں گڈی 'چ بیٹھے ہیں، تیرا کوئی کام ہے کھڑکان دا؟ وقت ضائع کرنا آ گیا تو بیٹھے گا تو انہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہ دیکھے کیسی گل ہے، وقت ضائع کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے کہ ساڈا کام ہے مانگ دے، سب تو آسان کام ہے انج کر دینا، نہیں دے گا تو پھر کہڑی گل ہو گیا، انہیں کہنا شرمندہ ہونا ہے۔ شرمندہ تو ہوتا ہے جہاں جی اکھاں دسدیاں ہون کہ یار میں بڑے جینون کیس ہے میرا۔ اور قرآن فرماتا ہے نا کہ ان لوگوں کو دیا جائے جو لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا حال کیا ہے، یہ بڑے پریشان حال ہے، ان کے چہروں سے پتہ لگ جائے گا، ان کو دیں۔ ہم ان کو دے رہے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تو فرمایا خدا کی رحمت عاجز اور شکستہ دل پر نازل ہوتی ہے، متکبر اور مغرور پر خدا اور ہلکے خدا رحم نہیں کرتی۔ لوگ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، آپ کے سامنے کوئی متکبر ان گالیاں کڈو گے کہ کی کرو گے؟ جو آپ کا تکبر کرنے والا ہوگا، حاسد قسم کا بندہ ہوگا، آپ ان کو گالیاں نکالیں گے اور کیا کریں گے؟ کچھ اور تو نہیں کریں گے، اسے برا ہی سمجھیں گے، یار ہے ہی کتنا گندا بندہ یار، اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر کام بھی آئیں گے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے آئیں گے، اللہ کرے تو شر تو بچیے یار، بڑے خطرناک آدمی، جی سر جی میں کر دینا سر جی، کہڑی گل ہے جی، پتہ ہے جی کچھ نہ کچھ لکھ دے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو دیکھ کر غصہ چڑھتا ہے کہ اللہ کرے تو شر تو سی بچ جائیے، تو بعض اوقات کسی کے شر سے بچنے کے لیے بھی دینا پڑتا ہے لپڑوں سے۔ کہتے کہ کسی بدماش کو بھی کھانا کھلا دینا چاہیے، کہتے تو شر تو بچ جاؤ گے، اس لیے اسے بھی کھانا کھلا دینا چاہیے، تو بدماش ہے کھانا کھلا دو، گلا نہ کرو۔ تو متکبر اور مغرور پر خدا اور ہلکے خدا رحم نہیں کرتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ حجاج ابن یوسف نے فقیروں کو بلایا اور سب کو کھانا کھلایا، انہیں کہا تو ظالم آدمی تو فقیروں کو کھانا کھواتا ہے؟ کہنے لگا اصل میں یہ اللہ والے ہیں، ان کی بد دعا لگتی ہے، اے ہن میرا رزق انہاں دے منہ چلا گیا نا، ہن نہیں لگے گا۔ کتنا سیانا سے انہوں نے کہا میں نے اب ان کو کھانا کھلا دیا نا، اب بد دعا کریں گے لگے گے نہیں، یہ تو کھا کے گئے نے۔
سوچ سمجھ کے کھانا ہے. جہے خلاف بد دعا کرنی وہ گھروں کھانا نہیں کھانا, اس کے گھر سے کھانا نہیں کھانا جس کے خلاف بد دعا کرنی, نہیں تو دعا نہیں لگے گی. تو فرماتے ہیں کہ جس صوفی پر رزق کی تنگی ہو وہ لائق مبارکباد ہے, قریب ہے کہ وہ موت بلکہ دریا بن جائے. فقر کے بعد جو خدائی رزق حاصل ہوتا ہے, جب صوفی اس کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے. مشکل کام ہے کہ رزق کی تنگی میں بندہ پریشان نہ ہو, بہت مشکل کام ہے. جب رزق کی تنگی ہوتی ہے نا, بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. بندہ خود تو گزارا کر جاتا ہے, لیکن جب بچوں کو اور کیا کہتے ہیں اپنی گھر والوں کو دیکھتے ہیں نا, پھر پریشانی ہوتی ہے. اس لیے ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کی رزق کی تنگی کر دی جائے تو کہیں کوئی گل نہیں کہ رزق تنگ ہو گیا تو پھر کڑی گل ہے. ہم ان میں سے نہیں. ہم ان ملکوں میں سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رزق تنگ نہ ہوئے, کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہے. میں سمجھتا سب سے بڑا امتحان ہی رزق کی تنگی ہے. آپ بیمار ہو جائیں, رزق بڑا ہے, آپ لگانے والے بنیں گے, پیسہ پہ لا لینے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے آپ کہیں گے پیسہ آیا لگا لیں گے, لیکن اگر رزق کی تنگی ہے, بیمار ہو جائیں, پیسے نہیں ہیں, مانگنا پڑے گا, سوال کرنے پڑیں گے. اس لیے رزق کی تنگی جو ہے نا, اور پھر یہ ایک اور بات ہے کہ رزق کی تنگی اپنی جگہ پر رہی. جب ہم اپنے اوپر رزق کو خود ہی تنگ کریں اور غیر ضروری جگہوں پر لگائیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. پیسہ وہاں لگائیں جہاں سے ایمان بڑھے, پیسہ وہاں لگائیں جس سے کسی مسلمان کو فائدہ ہو, پیسہ وہاں لگائیں جہاں پر اسلام کو فائدہ ہو. ایسے کام نہ کرے جس سے آپ رزق کیا کہتے ہیں ضائع کرنے والے بن جائیں. اس لیے بچا کر رکھنا چاہیے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ 12 مہینے کا راشن تیرے گھر پڑا ہونا چاہیے, تاکہ تیری نوکری چھوٹ بھی جائے تو گھر والوں کو ترتیب سے دیتا جائے. یا ایسے سمجھے کہ 12 مہینے کا راشن اپنے پاس رکھیں اور ہر ماہ پیسے دیتے جائیں. جس وقت تنگ ہو اس وقت شروع کریں. اتنا پیسہ گھر والوں کو نہ دے, علیحدہ رکھیں اور ہر ماہ دیتے جائیں. جس وقت تنگ ہو اس وقت پھر دینا شروع کریں. اور مجھے یقین ہے کہ شریعت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مسئلہ بھی حل کر دے گا, کیونکہ ہم نے اینگل شریعت کا رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر کے بعد 1 سال کا راشن اپنی بیویوں کو دیتے تھے, غزوہ خیبر کے بعد. تو فرماتے ہیں فقر کے بعد جو خدائی رزق حاصل ہوتا ہے, جب صوفی اس کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے. اب جسمانی رزق کی فراہی سے وہ خدائی رزق گھٹتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر لڑنے لگتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. کہتے کہ اگر رزق مل رہا ہے لیکن فقیری گھٹتی پئی ہے, رزق ملنے نال فقیری گھٹتی پئی ہے اور کیا کہتے ہیں عبادت کم ہو رہی ہے, تو وہ پھر خوف زدہ ہو کر لڑنے لگ پڑتا ہے. یا اللہ اے نہیں, جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, یا اللہ تو بڑیاں نعمتاں رحمتاں برکتاں چ رکھتا ہے, پر تیری مہربانی اے او دے بدلے نہیں کہ میں جنت ہی نہ ملے, کہ اے اللہ پھڑ دنیا دے دیتا تینوں, تمہیں دنیا میں دے دیا سب کچھ, اب آگے چھٹی. اس لیے اگر رزق بڑھنے لگے اور عبادت کم ہونے لگے تو بندہ لڑنے لگتا ہے. یار ایسا مطلب ہے تو نہیں کہ میں عبادت کرنے لگا ہوں تو اس وجہ سے کہ رزق آ رہا ہے, عبادت اس وجہ سے اب میں عبادت نہیں کر رہا اس لیے کہ رزق تو آ ہی رہا ہے نا. اگر رزق بڑھنے سے آپ کی عبادت بڑھے, ویری گڈ, بہت اچھی بات کہ آپ کا رزق بھی بڑھ رہا ہے, آپ کی عبادت بھی بڑھ رہی ہے, آپ کھڑے بھی ہو رہے ہیں. اور میں نے آگے بتایا کہ بندہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا, اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے. چل کھڑا ہو, صبح چلتا جد پڑھ, چل انج کر, اللہ پسند کرتا ہے بندے کو کھڑا کرنا, اس لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اپنے آپ بندہ نہیں اٹھ سکتا, پکی بات. بندہ کہنا میں اپنے آپ اٹھ سکتا ہوں, میں نہیں مانتا. وہ اٹھاتا ہے, وضو کرواتا ہے اور کھڑا کر دیتا ہے, آ جاتا. وہ پسند کرتا ہے کہ میرے سامنے بندہ کھڑا ہو, یا میں تم دیکھنا چاہتا تو میرے سامنے کھڑا ہو. وہ دیکھنا چاہتا تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ڈوریاں, جس کو چاہتے کھینچ لیتے ہیں. اللہ قریب بھی ایسے ہی ہے, جس کو چاہتا آگے پیچھے کر دیتا ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے ہم پیچھے ہونے والوں میں سے نہ ہوں, آگے ہونے والوں میں سے ہوں. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ اب جسمانی رزق کی فراہی سے وہ خدائی رزق گھٹتا ہے تو خوف زدہ ہو کر لرزنے لگتا ہے. وہ سمجھ لگتا ہے کہ اس رزق خداوندی کی کمی کسی خطا اور قصور کی بنا پر ہوئی ہے. یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, اچانک کم ہونا شروع ہو گئے. تو کہا کوئی گل نہیں, آج چھٹ گئی تو پھر کڑی گل ہے, وہ پھر کڑی گل ہے, آج انج ہو گئے تو پھر کڑی گل ہے. نہیں,
پہلے تحقیق کرو ہویا کی ہے. میں آج کیا کہتے ہیں کافی دنوں سے میری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. یہ پروفیسر منیر صاحب کا جب سا ہوا نا, وہ کوئی ادھر میں لگا ایسا کچھ اس طرح میری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی, نہ رات کو نیند آتی تھی. آج میں 2 بجے کا الارم لگایا دوپہر کا, میں کہا سو جاؤں. 12 بجے میرے خیال سے میں لیٹ گیا ہوں گا, صبح بھی نہیں سو سکا تھا. رات کو اٹھا ہوا تھا 2 بجے کا, نہیں سویا گیا. صبح آ گئی تو انہوں نے فون بھی کیا, میں تو ویسے سائلنٹ پہ رکھا, گھر والوں نے آ کے اٹھایا بھی, کوئی نہیں اٹھایا. اتنی شدید نیند تھی کہ اٹھا ہی نہیں گیا. 3 بجے آئے, کہتے اب اتنے منٹ رہ گئے ہیں, 3:57 پہ شاید شروع. پھر میں نے گھر والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. میں کہ جماعت نہ چھوٹ جائے یار, جماعت نہ تو نماز پڑھی ہے. پھر ان کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ میں تھی پڑھ لیتے, کہتے پڑھ لیتی. میں کہا میں نہ پھر پڑھو, تاڑے نفل ہوئے گا, میرے فرض ہو جائیں گے. دل نہیں نہ کر رہا تھا کہ جماعت سے نماز چھوٹ جائے یار, جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت سے چھوٹتے ہیں. اس لیے میں کہا شکر ہے یا اللہ اثر دی نہیں سی, اگر اثر دی ہوتی تو پھر نفل ہوتے نہیں بعد چو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ یار یہ نہ ہو جائے یار, تو اس کے لیے میں سارا محسوس کیا کہ نہیں اصل میں بہت تھک چکا تھا, ذہنی طور پر بھی تھک چکا تھا اور جسمانی طور پر بھی تھک چکا تھا, جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا. تو فرمانے لگے وہ سمجھ لگتا اس کا رزق خداوندی کی کمی کسی خطا اور قصور کی بنا پر ہوئی ہے. وہ اس غلام کی طرح پریشان ہوتا ہے جس نے جسمانی رزق گھٹنے کا رکا لکھا. اس غلام نے شاہ کو رکا لکھا اور شاہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ اس بے وقوف کو صرف روزی گھٹنے کا درد ہے, اور جس بنیاد پر روزی گھٹی اس کا کوئی خیال نہیں ہے. کبھی بھی جس وجہ سے روزی گھٹتی ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں گھٹ رہی ہے, کم کیوں ہو رہی ہے. شاہ اس کی کس غلطی کی وجہ سے ناراض ہے, کیوں گھٹی ہے. اپنے پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے نا کہ بھئی محبت میں کمی کیوں ہوئی ہے, اگر ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے. پتہ کہ ہم لوگوں نے نا ایک نتیجہ نکالا ہوتا ہے نا, بھائی یہ سعید ہے, چند دن آئے گا غائب ہو جائے گا, اس بعد پھر 2-4 مہینے بعد پھر ٹپک پے گا, پھر 2-3 دن بعد پھر غائب ہو جائے گا. یہ ہے اس کا پاسٹ ریکارڈ, اس کا پچھلا ریکارڈ یہی ہے. اگلا ریکارڈ مجھے نہیں معلوم, آج کا میں نے بتا دیا. آج کا ریکارڈ میں نے بتا دیا کہ پچھلا تیرا سارا ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ تو 2-4 دن آتا ہے غائب ہو جاتا ہے, 2-4 دن آتا ہے غائب ہو جاتا ہے. مجھے اس کی کیا کہتے ہیں دماغی ترقی کا نہیں معلوم, کیونکہ میں اس کا امتحان ہی کوئی نہیں لے سکا. یہاں پر جو بچے آتے ہیں ان کو پوچھا جائے غسل کے کتنے فرض ہیں, غسل کے پھر بتاؤ کتنے فرض غسل کے. جو میں کو بتایا تھا 1 ہے لیکن پارٹس 3 ہیں, ٹھیک ہے نا. غسل کا ایک ہی فرض ہے, سر سے لے کر پاؤں تک برا کرنا, یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک اور گرگرا کرنا یا کلی کرنا, یہ اس لیے کہ ظاہری طور پر اس کو بھی صاف کرنا ہے, ناک کو بھی صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کا علم سے ہے. کوئی بندہ بیٹھا ہوگا ہم اس کا امتحان تو لیں گے نا, تو کسی کا پاسٹ ریکارڈ بتا دے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کا پاسٹ ریکارڈ یہی ہے یار, اس کی موڈ نہیں ہے. اب بتایا کیوں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ تیرا ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. یہ نہ سمجھ ہمیں تیرا معلوم نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ تیرا ریکارڈ کیا ہے. اسی طریقے سے وہ لڑکا تھا واربٹن کا ندیم, اس نے آنا کرنا, جب بھی آنا کرنا نا تو اس نے کہنا کرنا وہ سائیں جی آنا پیا سا تو وہ اینج کر کے نا ٹریکٹر دی فلانی چیز ٹوٹ گئی, اج اینج ہو گیا, اج اینج ہو گیا. اچھا جب کوئی بندہ اس طرح بتاتا ہے مینوں اینج لگتا ہے جو میری وجہ نہ ہو رہا ہے, جہاں نقصان ہو رہا ہے سارا میری وجہ نہ ہو رہا ہے. میں نے کہا, میں کہا گل سن, ایک کاپی لے, ادھر لکھ خوشیاں ادھر لکھ پریشانیاں, ٹھیک ہے. تو مینوں اگلی دفعہ آ کے دسنا کنیاں خوشیاں یا کنیاں پریشانیاں آئی ہیں. تو اینج دسدا پیا جی میں ساری عمر دا تو پریشانیاں جی مریا پیا. کہندا نہیں خوشیاں آندیاں نے. میں کہا وہ بھی دس مر, وہ کیوں نہیں دسدا. ساڈا یہ کام ہوتا اسی صرف پریشانیاں دسدے ہیں, خوشیاں کدی نہیں دسدے. تو دینیاں پیندیاں نا, بننیاں پی جانگیاں. پریشانیاں جی بنتے تو خوشیاں کیوں نہیں بنتے. جس طرح تسی پریشانیاں بنتے ہو تو خوشیاں کیوں نہیں بنتے. وہ ایسے مارے کہ وہ خوشیاں نہیں بنڈی دیاں, وہ کہتے تو میری نے, تو پریشانیاں مامے ساڈیاں نے, وہ ساڈے نال تے لکھیاں نے جہاں سانوں دسن آیا نے. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے. اپنے پاگل لوگ ہیں نا. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں کتنی پریشانیاں آپ سے شیئر کرتا ہوں.
میں خوشیاں شیئر کرتا ہوں, رحمت برکتیں شیئر کرتا ہوں, یا میرے نال اس طرح ہوندا یا میں اس طرح کیتا, میں انج کیتا, میں اس طرح کرتا ہوں. اس وجہ سے کیونکہ میں بھی اپنا ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں پر کیا ہوا اور میں نے کیا محسوس کیا. جیسے 3-4 کام تو میں نے آگے بھی بتایا نا کہ جب یوسفی صاحب کے ساتھ پھڈا ہوا ہمارا, ٹھیک ہے نا, تو میں نے دعا کی, میں آگے آپ کو بتایا پہلے, میں کہ یار گالے ہائی صاحب گل میں کوٹ تک پہنچاتی جا, اور یہ ایسے تھا کہ مینوں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن میرے دل پر ایسی سکینت نازل تھی کہ ہو گئی گل. اور آپ وہ دیکھیں کہ اینج ریورس ہویا, اسی پاک صاحب ہو گئے, ادھر کافر ہو گئے. یہ ایک ٹریک ریکارڈ میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت آتی ہے نا, بندہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی رحمت آ گئی, میرا ساتھ مل گیا یار. اس کے بعد کبھی بات ہوئی ہے؟ کبھی, کیونکہ ادھر ختم کر دی گئے تھے. آج کے بعد اس طرح نہیں کرنا, نہ اسے کسی نے چھیڑنا نہ کچھ اور کرنا. جس کا مطلب ہارے وہ تھے, ہم نہیں ہارے تھے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اونچا کیا تھا. پہلی بات. دوسری بات, جب 2003 میں عمرہ کرنے کے لیے گیا نا, تو اس وقت بھی دل میں خیال آیا کہ جب مرضی آ سکتے ہو. پھر میں کہہ کے جانا تھا میں 2006 آنا ہے, یا اللہ میں 2008 خرچہ کرنا ہے, ہوں نہیں میں آنا, میں بھن بھراؤں حصے دے کے آنا ہے. پھر 12-14 جو بھی سی کوئی منگنا کرنا, یا اللہ میں کام میں کر لاں گا, میں کام کر لاں گا, وہ کام کرتے رہنا کرنا. اس پر اگے جانا, پھر اے کام منگنے والے جانا, ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک دل میں بات ڈال دی کہ تو آ سکنا. میرے گھر والے کہنا کہ سانوں بھی نال لے کے جاؤ, میں کہ میں اپنا پوچھیا, تسی اپنا پوچھو. میرے دل چ پایا گا جو تہاڈے دل چ آئے گا نا, تسی میرے صدقے نہیں جانا, تسی اپنے طور تے جانا. جنہ میں تن لے کے بس کافی ہے نا, ایزی رہو. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی وہ بھی چیز سمجھ میں آ گئی کہ یار ہوتا ہے ایسا. نوکری کے بارے میں چھوڑ دے, سارے نے مینوں کیا کی ہو جائے گا, مینوں دل چ آ گیا ایسے کہ کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہوا. وہ 8 سال کو ہون لگے نے تو کچھ بھی نہیں ہوا, الحمدللہ. یہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں دماغ میں آ جاتی ہیں, جس کا مطلب ہے یہ میں آپ کو 2-3 باتیں بتائیں. بہت سی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہو جائے گا. کوئی کام شروع کرے, کام شروع کیتا ہے نا, کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا بھائی پیسے منگے نے, انہیں ساڈے کو پیسے منگے نے, یار قرضہ دے دیو یار, تھوڑے پیسے کٹے نے, کسی نے نہیں کہنا. کیونکہ جدو کرن لگتا نا بندہ, ادو نا انج کر کے دماغ نو وڈا کرتا جاتا ہے. اللہ کریم نہ وڈا کر دینا. بندہ سوچتا رہتا کہ ہوئے گا کس طرح. میں مثال میرے جرابہ پائی ہیں نا, تو مجھے نا سردی لگ رہی تھی, تو میں کہ یار میں نا کوئی گرم جواب لے لینا. شامی وہ وقار آیا دماد, وہ کہندا سائیں جی میں 6 جراباں لیندے سا, 3 تہاڈیاں 3 میریاں. میں بڑا مسکرایا. سردیاں تو پہلے میرا زیادہ میں 2 کوٹ لینے نے, ردہ کر لیتا. اچھا, تو اس تو پہلے نہ مینوں کاشف کہندا سائیں وہ نہ تہاڈے واسطے کوٹ دیکھے نے, وہ لگی ہے سیل, آؤ چلیے. میں بڑا مسکرایا. میں تو ویسے میں مختلف چیزاں دس دینا کہ کتنے میرا دل کیتا, کتنے اینج کر کے. میں کہ یار بندہ ادھر سوچدا ہے, تو میں کس طرح کما کوئی مدد نہیں کرتا. وہ کن پھڑ کے بندے نو کہندا چل ادھر, چل ادھر. کام ہے جی وہ بندہ چلتے ہیں. اے اللہ والے سارے کام نے. کیونکہ ایسا بہت سی چیزاں جو میں دیکھتا ہوں نا کہ کام کرنے والا کام, اس کا مطلب بیٹا یہ نہیں ہوتا کہ میں کام کر سکتا ہوں. دماغ جدو کوئی وڑ دی ادو ہوندا ہے. جب تک آپ کو خود مطمئن نہیں نا, آپ کسی کا کام نہیں کر سکتے, قطعاً نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے وہ دیوبند جو بریلوی کا کام شروع کیا تھا نا, اس وقت بھی ہماری مدد ہوئی. اور ٹوٹل جتنا ہمارا عرصہ تھا نا 2013 سے لے کے 2018 5 سال میں نے دیے تھے. 5 سالوں میں ہم نے کام پورا کر دیا تھا. کیونکہ جنگل ہو, بڑاڑی کا علاقہ ہو, اور صحرا کا علاقہ ہو, اور پنڈ ہوئے, شہر ہو, ایس بندے نے ساری جگہ کتابیں پہنچائی. جن نے منگیاں مفتیاں دے 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 دے, یعنی مفتیاں نے سب نو بلائیاں, جنہیں سن لکھ کے دیتا 500,000 ان دیتی. اس لیے جہاں پر بھی کوئی ہوتا تھا نا کہ کیا کہتے ہیں, ایک دفعہ کتابیں کیا کہتے ہیں ردی کی ہوتا نا ہوتی ہیں, جیسے اردو بتا کے باہر لگے ہوتے, اتنے پہ میرا بھتیجا کہندا ابو ابو, انہوں کہندا اپنے پیو ابو ابو, یہ تے تایا ابو دی کتاباں نے.
ਔਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਛੱਡਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। اس طرح ایک دفعہ 40 پر کتاب پڑھی تھی کہیں پر، تو ایک بندے نے وہ دیکھی، کہتا اینی اچھی کتاب تے رکھی پڑھا ادھر، وہ لے گیا انہیں ونڈی اگے۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 نہیں ہزاروں ایسے کام ہوئے ہوں گے جو سن پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے کی پہنچانا سی، ساری جگہ تے آپ پہنچایا۔ ہوں ایسے پھڈا لیتا دوسرا ادھر چلتے پے ہیں۔ میں سمجھنا یہ بھی گل بڑی دور تک چلی گئی۔ اگلے بندیاں نے مینشن کرتے ہیں ایران تو عالماں نوں بھی کلیا کہ بھائی یار دیکھو ساڈے وہاں کی ہوندا پیا، ساڈی بےزتی بہت ہو رہی ہے۔ لیکن جس جگہ تے اسی پھس گئے نا، کیونکہ میرے پھر مشہور سن کہ بھائی اشارے سمجھنے رضوان، اشارے سمجھنے، یہ نہیں دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، بس اشارے سمجھنے، اندر کی بات سمجھنے کی کوشش کرنی۔ جہاں جس جگہ پر ہم آ کر پھنس گئے نا، وہ یہ ہے کہ اسی نا گردن پھاڑ لیتی ہے، شہر آ کے پھاڑ لیتی ہے، ایسا ہو گیا کوئی گل نہیں ہے، اسی سمجھ لیے کہ اسی انہوں نے اٹیک کس طرح کرنا، ہوں اسی کرتے پے، وہ ساڈے تو نہیں کرتے، کیونکہ اگے پہلے وہ کرتے سن گلاں این دس ہوں اسی پوچھتے ہیں اے دس، تو صفائیاں دے ماما، اسی صفائیاں دے کے تھک گئے ہیں، اسی کہتے صفائیاں دئیے۔ اگر کوئی بندہ کوئی مجھ سے پوچھے نا اے کہ میں کہا میں تینوں صفائی تو نہیں پے گی، کون ہے تو، میں تینوں صفائی کا تو داں کم میں کیتا، صفائی تینوں کیوں داں وجہ دس، تو کون ہوندا میرے کو صفائی منگن والا؟ کوئی صفائی منگن والا وڈا ہونا چاہیے، چھوٹا صفائی منگن والا کون ہے؟ ہاں پتہ ہوئے کہ بندہ یار انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ بیٹے میں نے اس طرح کیا۔ ایسے میں نے کل وہ شاہ جی کو روکا، میں کہا شاہ جی وہ دھیان نال جنازہ ہی پڑھاتا جے، جنازہ نہیں ہویا، وہ یہ وجہ سی کہ اتوں نکلے تے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تے تیمارداری کی، وہ پتر روٹی کھا رہا سی، اتوں ٹکڑا پھڑ کے فقیر نوں دتا، تے سرکار نے پوچھا آج جی کسی نے روزہ رکھیا ہے؟ ہاں جی۔ تہجد پڑھی؟ ہاں جی۔ بیمار پور سی کتنے؟ ہاں جی۔ کسی نے مسکین نوں کھانا کھوایا؟ ہاں جی۔ وہ این جی کر کے بس ہو گیا سی۔ تو اسی میں بھی پہلے یہی سوچتا ہوں سا، میں کہ اینے کام کر کے کٹھے آئے کس طرح سن؟ بعد پتہ لگا یار اینی گل اینج کر کے پھیلی سی، ایک لمحے چیاں 5-10 منٹاں چ کام ہو گئے سن۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ اس طرح سے کیوں ہوا، اس طرح سے کیوں ہوا، پتہ نہیں کس طرح ہویا گا، سرکار نے کیوں پوچھا؟ وہ بھی تصحیح کرنی پڑتی کہ ٹھیک ہے بیان کرو، لیکن اگلا بندہ کہہ سکتا ہے کہ مدینہ پاک میں جنازہ سرکار پڑھاتے تھے، تو سرکار میں آج کسی نے جنازہ پڑھے ہیں؟ آپ سرکار نہیں پڑھایا ہونا تو پیچھے پتہ ہونا کہڑا پڑھے۔ اگر سرکار نے پڑھایا تو سارا پنڈ نوں پڑھنا پینا سی، جس مطلب سرکار نے تو پڑھایا ہی نہیں، وہ تو ویسے بیمار پرسی کا پوچھتے پہ، جنازے کا نہیں پوچھتے پہ۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کولوں اگے ود نہ بناؤ۔ ہاں اگر تسی ویسے مسالہ دے کے سمجھا رہے ہو کہ یار انج 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 انج، تو وہ ہور گل ہے کہ تسی گل تھوڑا لمبا کر دے پے، لیکن ویسے جو بات کرنی ہے مختصر کرے، قانون کے مطابق کرے، تاکہ کہانی نہ بنے کہ آپ کہانیاں سنا رہے ہیں، بلکہ یہ بنے کہ آپ نے اصلاح کی ہے۔ تو اصلاحات سے کئی چیزیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا جس نے جسمانی روزی گھٹنے کا رکا لکھا، اس غلام نے شاہ کو رکا لکھا اور شاہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور کہا کہ اس بے وقوف کو صرف روزی گھٹنے کا درد ہے، اور جس بنیاد پر روزی گھٹی اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کسی کی روزی گھٹتی ہے نا، ان سہان واسطے گھٹ دی، ان دھیان نہ رہی، ہوں جدوں کرنا ہے دھیان طریقے نہ کام کرنے، ایویں نہیں ایویں پھڑا مارنیاں، دھیان نہ کام کر، اور قانون اصول کے مطابق لا، تد ہوتا ہے۔ اور جب وہ سیٹ ہو جاتا نا پھر بڑی دور تک جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک میں اس بچے کی مثال دوں گا کہ مطلب اچھی بھلی کمائی کر رہا تھا، اس کے باس کا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کے بچے آگے بڑا رپڑ پیا، پچھلے سال میں انہوں نے جو کام کرنا تھا نا تو انہیں کیسے بس بندی کرنے لگے، اس نے نوکری نہیں چھوڑی، اس نے اپنا قرضہ گھٹاتا رہا، جو وہ تنخواہ نہیں مل رہی تھی، قرضہ گھٹاتا رہا، لیکن اس نے پیسے بچا کے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، قرضہ کٹتا رہا، تنخواہ نہیں مل رہی، گھر کا خرچہ ہوتا، کہتے سائیں تسی این سکھاندے رہندے ہو نا، وہ فائدہ سانوں ہویا ہے کہ اسی اس طرح ہم چلتے پہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ دیکھے کہ اس کے بعد تنخواہ ملنی شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر تنخواہ ملنی شروع ہو گئی، اور میرے خیال سال دے ڈیوریشن پہ ہونا، جیسا میں انہیں دستا پہ نا کہ شریعت کے اوپر عمل کریں گے تو بہت اچھا رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس کی
بات اچھی لگے کہ اس نے پریشانی لی ہی نہیں، ٹینشن لی ہی نہیں ہے اور کام کر ڈالا. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے، بیوقوفوں کو بھی سکھاتا ہے، عقل مندوں کو بھی سکھاتا ہے کہ چال چلنی کس نے، کوشش کرنی کہ اچھی چال چلنی چاہیے اور وقت سے پہلے کام کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے. انشاءاللہ. باقی پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان ثبتنا للایمان. آمین.